کی جائیداد پراپرٹیز سب باہر پڑی ہیں ملک سے. شاید میں آپ کو واحد پاکستانی پولیٹیشین لیڈر نظر آ رہا ہوں جس کا سب کچھ پاکستان میں ہے. اور امریکہ کی بدترین غلامی کر رہا ہے پاکستان. ریمونڈ ڈیوس کے کیس کے علاوہ کل پھر ڈرون اٹیک ہوا. کسی کو نہیں اندازہ کہ کتنے پاکستانی مارے گئے ان ڈرون اٹیکس میں. پھر ہم کسی اور سے ڈالرز لیتے ہیں اور اپنے لوگوں کے اوپر بمباری کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم کیونکہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں ڈو مور اور مارو. تو اس سے برے حالات نہیں ہو سکتے. لیکن اس میں ایک بہت بڑی جس طرح کہتے ہیں the best of times ایک موقع ہے پاکستان کو اپنی تقدیر بدلنے. اور میں آپ کو آج اس لیے ایڈریس کر رہا ہوں کہ یہ آپ کا مستقبل ہے. آپ نے اپنا مستقبل بدلنا ہے. آپ اس ملک میں وہ سیکشن آف سوسائٹی ہیں, وہ طبقہ ہے جو چینج لا سکتا ہے. اور قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. ہمارے سامنے دو راستے ہیں. ہم بربادی کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور ہم اس کو قائد اعظم کا پاکستان بھی بنا سکتے ہیں. دونوں راستے اب اویلیبل ہیں اور آپ سب کے لیے ایک اس طرح لگتا ہے کہ اللہ نے مسلمان دنیا پہ سو موٹو ایکشن لے لیا. ٹونیزیا سے شروع ہوا, ایجپٹ اور اب باقی ان ڈکٹیٹرز کے خلاف, امریکن پاپٹس کے خلاف ایک لہر چل پڑی. اور میں آپ کو بتاؤں میری زندگی میں یہ سب سے خوشائن چیز ہے کہ ایک موقع ملا ہے کہ ہم مسلمان دنیا بھی آزاد ہو جائے. ایک ہوتی ہمارے ماں باپ جو تھے وہ کلونیل انڈیا میں پیدا ہوئے تھے. ایک کلونیلزم ہے اور ایک نیو کلونیلزم ہے. فرق کیا ہے کہ کلونیلزم میں ڈائریکٹ حکومت کرتے تھے کلونیلز, اور نیو کلونیلزم کے اندر انڈائریکٹ حکومت ہوتی ہے پپٹس کے تھرو. مبارک پپٹ, زین العابدین تونیزیا کا پپٹ, ہمارے بھی پپٹ شو ہے یہاں. چھوٹا سا وہاں سے کوئی امریکی آتا ہے سارے پیروں میں گر جاتے ہیں. کوئی عزت نہیں, کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں, کوئی سیلف اسٹیم نہیں. بہانے مارے کسی طرح ریمنڈ ڈیوس کو وہاں سے یہاں سے بھجوا دیں واپس. کوئی دنیا کے اندر قوم سیلف اسٹیم, سیلف ریسپیکٹ, سیلف پرائیڈ کے بغیر نہیں کھڑی ہوئی. کوئی کسی قوم کو ایڈ دے کے آج تک بڑا ملک نہیں کسی نے بنایا. کوئی کسی کے کندھوں پہ چڑھ کے کوئی بڑا ملک نہیں بنا. قوم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے بڑا عظیم ملک بنتی. ہماری بدقسمتی یہ کہ ہمیں یہ جو ایڈ کا ٹیکہ لگا, ایڈز, ایک تو ایڈز ہے ایک ایڈ ہے, ان میں کوئی فرق نہیں ہے, وہ دونوں مار دیتی ہے. ہمارا ملک شروع میں آپ جسٹیفائی کر بھی دیں کہ ٹھیک ہے ہمیں ایڈ کی ضرورت تھی, برے حالات تھے, نیا ملک بنا تھا, پیسے نہیں تھے, ایک بڑا نیبر تھا جو چاہتا تھا کہ سروائیو نہ کرے پاکستان. لیکن یہ جو ہمیں کینسر ایڈ کی لگی, ہم نے اپنے لوگوں کی طاقت جو آزمائی کبھی نہیں. ہم نے کبھی یہی نہیں آزمایا کہ ہمارے میں کتنی طاقت تھی, کتنا بڑا ملک بن سکتا تھا. اور اس کے بعد جو ڈپینڈنسی سنڈروم آ گیا کہ ہم جی اگر امریکہ نہیں ہمیں پیسے لے گا ہم بچیں گے نہیں. اور اس کا اب یہ کلمنیشن آج ادھر ہے کہ یہ میں آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں, دنیا کی تاریخ میں کوئی ملک کسی اور ملک سے پیسے لے کے اپنے لوگوں کے اوپر بمباری نہیں کی کسی نے. اس کی کوئی مثال نہیں. تو یہ ایک
آخر میں ہم ادھر آ کے کھڑے ہو گئے، اور اس لیے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ موقع ہے تبدیلی کا، کہ ہم اپنے ملک کو بدلیں۔ اور یہ ہم کیسے بدلیں گے؟ یہ تب ہم بدلیں گے جب پاکستانی عوام یہ فیصلہ کرے گی کہ ہم ایک حقیقی آزادی چاہتے ہیں۔ ابھی تک آزادی نہیں آئی، ڈیموکریسی کا مطلب آزادی، ابھی تک پاکستان میں آزادی نہیں ہے۔ اور اگر آزاد ملک ہوتا تو کبھی بھی وہ اپنے لوگوں سے یہ حالات نہ آنے دیتا جو ہم نے اپنے لوگوں سے کیا۔ ہم نے جو سب سے مین چیز ہے کہ قومیں اٹھتی ہیں جب اپنے لوگوں پہ انویسٹ کرتی ہیں، جو ہیومن کیپٹل ہے وہ اصل ہے۔ جرمنی اور جاپان 2 دفعہ برباد ہو گئے، جاپان 1 دفعہ، جرمنی 2 دفعہ برباد ہوا پچھلی صدی میں، دونوں دفعہ کھڑا ہو گیا۔ کیونکہ فزیکل کیپٹل آپ کا ڈسٹروائے بھی ہو جائے، مینٹل کیپٹل کبھی ڈسٹروائے نہیں ہوتا۔ ہم نے اتنا بڑا ظلم کیا اپنے لوگوں سے کہ اپنے لوگوں پہ انویسٹ ہی نہیں کیا۔ آج سارے بر صغیر میں سب سے کم ہیومن ڈیولپمنٹ پہ پیسہ خرچ کرتا ہے پاکستان، سب سے کم تعلیم پہ پیسہ خرچ کرتا ہے۔ جب بھی کوئی قوم، یہ سارے ایشین ٹائیگرز اٹھے، سب سے پہلے انہوں نے تعلیم کے اوپر پیسہ خرچ کیا، سب سے پہلے لٹریسی اپنی امپروو کی، ہیومن کیپٹل کو امپروو کیا، پھر یہ ٹائیگرز بنے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو نہ تعلیم دے رہے ہیں، نہ ان کا علاج کرتے ہیں، نہ ان کو انصاف دیتے ہیں، نہ ان کو نوکریاں دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ پاکستان ترقی کر جائے گا۔ چھوٹے سے طبقے کا پاکستان، ایلیٹ کا پاکستان، عوام کے لیے کوئی اس پاکستان کے اندر سٹیک ہی نہیں ہے۔ اور اس کو چلا کون رہا ہے پاکستان کو؟ سب سے زیادہ پاکستانی وہ جو 12-14 گھنٹے باہر کام کرتے ہیں، اوورسیز پاکستانی، وہ بیچارے اپنی ریمیٹنسز بھیجتے ہیں $10 ارب۔ وہ $10 ارب نہ آئے تو کیری لوگر بل کا $1.5 ارب نہیں چلا سکتا پاکستان۔ یہ جو پاکستانی ہیں یہ ہمارا ایسٹ بن چکے ہیں، لیکن یہ کیوں باہر گئے ہیں؟ کیونکہ ہم نے پاکستان میں کوئی اپرچونٹیز ہی نہیں دی، لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں دی عوام کے لیے، صرف ایلیٹ کے لیے۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے آج بتانا چاہتا ہوں کہ اپرچونٹیز کتنی ہیں اس ملک میں، ہم ایک کتنا عظیم ملک کتنی جلدی بن سکتے ہیں۔ میں جب بڑا ہو رہا تھا اس پاکستان میں، جب میں آپ جتنا تھا، تو اتنی امید تھی، ہم پاکستان کی پہلی جنریشن تھے، ہمارے جو والدان تھے وہ غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے، ہم آزاد پاکستان کی پہلی جنریشن تھے۔ اور میں آپ کو بتاؤں اتنی آپٹمزم تھی، ہمیں اتنی امید تھی اپنے ملک سے۔ 60s کے اندر، ارلی 60s میں پاکستان دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔